IMF اگر ایسا ادارہ بن گیا ہے کہ جس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر IMF اپنے پروگراموں میں کچھ اور چیزیں بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ہلکے سے کہتا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو مراعات ہیں اس کو کم کریں، یہ نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں، یہ نہیں لگاتے۔ یہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن میں حیران یہ ہوں کہ IMF اس پر اتنا ایمفیسائز کیوں نہیں کرتا، جبکہ وہ اس بات پر پورا زور مار دیتا ہے کہ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں شامل ہی نہیں کریں گے جب تک آپ تنخواہ دار لوگوں کے اوپر ٹیکس نہیں بڑھائیں گے، آپ جو ہے وہ تاجروں کو کے اوپر ٹیکس امپوز نہیں کریں گے، آپ گیس کی پرائس نہیں بڑھائیں گے، آپ بجلی کی پرائس نہیں بڑھائیں گے، آپ پیٹرول کی لیوی نہیں لگائیں گے۔ تو اس پر تو ان کا پورا زور ہوتا ہے، لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے یا جو بڑے مگرمچھ ہیں ان کو پکڑنے کے لیے IPPs کے حوالے سے کوئی نیگوشیٹ کرنے کی وہ تلقین نہیں کرتا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پھر یہ سب لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایجنڈا ایسا ہی لگتا ہے کہ ان سب کا ایک ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کو اپنے شکنجے میں کستے چلے جائیں اور اپنی مرضی کے اقدامات یہاں کروائے جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ صرف معاشی شکنجہ نہیں ہوتا جو IMF کا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ظاہر ہے IMF کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آئسولیشن میں دیکھیں گے کہ ہم یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے؟ ظاہر ہے دنیا میں جو بالادست قوتیں ہوتی ہیں ان کے اعلی کار کے طور پر ایسے ادارے کام کرتے ہیں، اور ہمارے جیسے ملکوں میں جب یہ گھس جاتے ہیں اور اپنے انروڈز بناتے ہیں تو پھر اپنا سماجی ایجنڈا، ثقافتی ایجنڈا اور اپنا جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کا ایجنڈا وہ پورا کرتے ہیں۔ اب پرائم منسٹر اسمبلی کے فلور پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں میں خوشخبری آپ کو سنانے والا ہوں، IMF کے کہنے پہ ہم نے جو بجٹ بنایا اس کے نتیجے میں IMF ہمیں یہ پروگرام ہو سکتا ہے رات میں ہی دے دے اور صبح جو ہے وہ آپ کو یہ خوشخبری مل جائے۔ تو یہ در حقیقت خوشخبری نہیں ہے، یہ قوم کے اوپر غلامی کا ایک طوق ہے جو مزید جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔